ایک تو ہمیں تھوڑی سی اپنی جو ٹریڈیشنل اپروچ ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا, نان ٹریڈیشنل سیکٹرز کو لینا ہوگا, نان ٹریڈیشنل مارکیٹس پہ جانا ہوگا تاکہ اگر ہم واقعی اپنے ایکسپورٹ ٹارگیٹ جو ہے اچیو کرنا چاہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ایک ایریا نے بڑا اچھا کام کیا, جیسے آپ نے بتایا کہ فارن ریمیٹنس ہماری جو ہیں وہ کافی انکریز کر گئی, اور یہ بتائیے گا کہ ابھی جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے ہمارے کافی ورک فورس وہاں پہ بھی کام کر رہی ہے, کیا آگے پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ فارن ریمیٹنس کو کس حد تک ہٹ کر سکتی ہے, پلس جو ہمارا جو سروسز ٹریڈ کا ایک کانسیپٹ ہے اس کو ہم کیسے بہتر کر کے اپنی فارن ریمیٹنس کو کنسسٹنٹلی انکریز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. وہ ممالک جن کی 100 ملین سے زیادہ پاپولیشن ہے اس وقت, وہ دنیا میں لیڈنگ پوزیشن میں ہے. ہماری یہی چیز جو ایک ہمارے لیے ایک کہہ لیں کہ ویکنس نظر آتی ہے, وہ ہمارے لیے بہت بڑا پوٹینشیل ہے کہ ہم اپنے جتنے سے زیادہ لوگوں کو ووکیشنل ٹریننگس اور زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن دے کے ان میں سے جو بھی اگر باہر جائیں وہ ہماری ریمیٹنسز میں اضافہ کر سکتے ہیں. چائنا فار ایگزامپل, اس کو ایک بہت بڑا بریک اس طرح ملا, اس طرح اور بہت سے ممالک ہیں. فلپینس اسی طرح کے ان کے ٹیکنوکریٹس جو ہیں وہ ساری دنیا میں, نرسز, ان کے ٹیکنیشین ساری دنیا میں بہت بڑا ان کا سورس آف انکم بنتا ہے. تو اسی حوالے سے اس میں ضرورت ہے کہ اب ہم اس میں انویسٹمنٹس کریں ووکیشنل ٹریننگ کے اندر, انسٹیٹیوٹس کے اندر, اور ہمیں ریئلسٹک جو ہے پروڈکشن جو ہے لوگوں کی آؤٹ پٹ دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جو ہے ود ان دا کنٹری کی پروڈکٹیوٹی ہو, اور اگر وہ ملک سے باہر جائیں تو وہ اس کے اندر پاکستان یوتھ کے حوالے سے بہت زیادہ اسٹرینتھ رہتا ہے. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ کہ ہمارے انٹرنلی جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں. یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے ہم نے پرفارمنس دی یعنی 2010 اور 2011 میں ایگریکلچر سیکٹر جو ہے کچھ انڈرمائن دکھائی دیتا ہے فلڈ کی وجہ سے. اس مرتبہ کیونکہ ایگریکلچر والا معاملہ بہتر ہو گیا ہے اور اب لینڈس کے بارے میں بھی اچھی پروجیکشنز کی جا رہی ہیں, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب ایگریکلچر میں ہم کتنی اسٹرانگ فوٹنگس پہ ہوں گے؟ دیکھیے ایگریکلچر میں اسٹرانگ فوٹنگ پہ جانے کے لیے ہمیں اپنی جو کاسٹ آف انپٹ ہے اس کو کم کرنا ہوگا. اگر ہم کاسٹ آف انپٹ کو کم نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی ایگریکلچر میں جو نیٹ ریونیو ہے وہ ڈکریز ہوگا. نیٹ ریونیو ڈکریز ہونے سے ہمارے جو فارمرس ہیں اور ہمارے جو پیزنٹس ہیں وہ سفر کر رہے ہوں گے. اگر آپ اکنامک سروے آف پاکستان کے ڈیموگرافک فگرس کو دیکھیں تو آپ کو ایک ٹوسٹ نظر آئے گا ہماری رورل اربن پاپولیشن کے بیلنس میں. آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو اربن پاپولیشن ہے وہ 64% کے قریب پہنچ گئی ہے, جبکہ ہماری رورل پاپولیشن اب 36% رہ گئی ہے, جس کا ایک بڑا واضح میسج آپ کو مل رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دیہاتوں کو چھوڑ کے شہروں کی طرف منتقل ہونے پر مجبور ہو رہے ہیں. اس کا نہ صرف آپ کی ایگریکلچر لینڈ پہ اثر پڑے گا کہ وہ ہاؤسنگ کالونیز بنتی جا رہی ہیں, بلکہ اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اگر ایگریکلچر سیکٹر کو اگنور کیا گیا, اس پہ پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ نہ ڈالی گئی, تو شاید پاکستان جو کہ اس وقت ایگریکلچر پروڈکشن میں سیلف سفیشینٹ ہے یا بہت سی پروڈکٹس میں وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, خدا نخواستہ اس کو امپورٹ کی طرف نہ آنا پڑے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اس وقت ہم کراس روڈ پہ ہیں. اگر ہم چاہیں تو بالکل ایک انڈسٹریلسٹ اور سروس اورینٹڈ کنٹری بن جائے, ایگریکلچر بالکل چھوڑ دیں, یا اگر ہم چاہیں تو ایگریکلچر کو جو پوٹینشیل اور اس وقت جو کموڈٹی پرائس آئی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایگریکلچر کو ماڈرنائز کریں اور اس کو آگے کی طرف لے کے جائیں. یہ فیصلہ ہمارے پالیسی میکرز کو کرنا ہے, یہ فیصلہ من حیث قوم ہم کو کرنا ہے کہ ہماری پرائرٹیز جو ہے وہ بنتی کس طریقے سے ہے. اس میں صرف ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ایگری کریں میرے ساتھ, کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کو جو پاور کرائسس کا وہ سامنا ہے اس کی وجہ سے شاید اگلے 2-3 سال ہم مینوفیکچرنگ سیکٹر کو اس لیول پہ نہ لے کے جا سکے جس میں لے کے جانا چاہتے ہیں. لیکن ایگریکلچر میں پوٹینشیل موجود ہے کہ اگر ہم ایگریکلچر کو تھوڑا سا اس کو اٹینشن دے دیں تو یقینی طور پہ ایک سیویئر کا کام دے سکتی ہے. پاور سیکٹر کی آپ نے بات کی تو گورنمنٹ کی طرف سے ایک موو دکھائی دیتا ہے, انیشیٹو دکھائی دیتا ہے سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کے حوالے سے. گورنمنٹ نے انیشیٹو بھی اس حوالے سے لیا ہے. آپ یہ بتائیے گا اگر سرکولر ڈیٹ کم ہو جاتا ہے, جو سپلائی ایریا ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے, کرنٹ انفراسٹرکچر کس حد تک ہماری ایگزسٹنگ انڈسٹری کو سپورٹ کر سکتا ہے؟ سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کو حل کرنا بہت آسان ہے, اس کے لیے شاید بہت لمبے چوڑے پیسے بھی نہیں چاہیے. اس میں آئل ریفائنریز ہیں, اس میں پی ایس او ہے, اس میں ہپکو اور کیسکو اور پاور جنریشن کمپنیز ہیں, وابڈا ہے اور کنزیومر ہے. کنزیومر جو ہے وہ تو اپنے بل ٹائم پہ دے رہے ہیں. ریفائنریز جو ہے ریفائنری سے ادھار لے کے پی ایس او تیل آئل جنریشن کمپنیز کو دیتا ہے جو واپٹا کو دیتی ہے, اور وہ بیک پیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہی. اور ریفائنریز نے گورنمنٹ کی بھی تقریباً اتنی ہی پیمنٹ روکی ہوئی ہے جتنی باقی سارے سیکٹر میں, چونکہ ریفائنریز کو ایکسائز ڈیوٹی دینا ہوتی ہے اور ان کو ٹیکس دینا ہوتا ہے. وہ کہتی ہے جی ہمیں جب پی ایس او پیسے دے گی تو ہم دیں گے, پی ایس او کہتی ہے